پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ پہ مسلسل الزامات لگانے والی سنتھیا نے اب ایک انتہائی سنگین الزام لگایا ہے، اور پہلے جو الزامات تھے ان کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیفیمیشن ہے یا کسی بھی طرح سے ایسے الزامات ہیں جو کہ اسٹیبلش نہیں ہو سکتے یا جن کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی جا سکتی. لیکن اب کا جو الزام ہے کہ سابق وزیر داخلہ پر الزام کہ انہوں نے اپنے آفس میں بلا کر انہیں زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا، اور اس میں انہوں نے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور ساتھ ساتھ انہوں نے مخدوم شہاب الدین کو بھی جو ہے وہ ملوث قرار دیا ہے. یہ الزام جو ہے بہت بڑا ہے اور یہ پاکستان کی جو ہے پولیٹکس میں اور پلس خبروں میں جگہ بنا چکا ہے، اور کچھ دنوں تک یا کچھ لمحہ تک یا کچھ مہینوں تک یہ خبریں چلتی رہیں گی. بہت بڑا الزام ہے اور اس کے لیے متعلقہ اداروں کو اس معاملات کی چھان بین کے لیے ایکشن لینا چاہیے. لیکن ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اتنے ٹائم بعد اس طرح کے الزامات کو ثابت کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. ویسے بھی جو زیادتی کے کیسز ہوتے ہیں اس میں ٹیکنیکلٹیز اور بہت سی پیچیدگیوں کی وجہ سے بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے کیس کو، اپنے موقف کو، اپنے الزام کو پروف کرنا. جہاں تک بات ہے پولیٹیکل اس طرح کے الزامات کی، پاکستان کی ہسٹری میں کافی زیادہ الزامات اس طرح لگتے ہیں. کچھ وقتی ہوتے ہیں، کچھ جو ہوتے ہیں وہ کافی ٹائم تک وہ پیچھا کرتے ہیں. کچھ جو ہے وہ اس طرح کی ہائپ کریٹ کرنے کے لیے، کچھ وقتی طور پر کچھ جو ہے وہ ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے لگائے جاتے ہیں. پھر جو لگانے والے ہوتے ہیں وہ ایسے غائب ہو جاتے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ. جیسے کہ آپ لوگوں کو اگر ریسنٹلی کچھ بڑے بڑے الزامات ہم بتائیں، جیسے کہ عمران خان کے حوالے سے ریحام خان نے الزامات لگائے، ان کی اہمیت جو ہے وہ اب ردی کے ٹوکری میں جو پڑے چیزیں ہوتی ہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. پلس زرداری کے حوالے سے ایک عورت نے کہا تھا کہ میں اس کی بیوی ہوں، اور بہت زیادہ جو ہے وہ باتیں کی، لیکن وہ پھر ثابت نہ ہو سکی. تو یہ پولیٹیکل الزامات جو ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی تو ریئل ہونے کے باوجود بھی عموماً شکوک و شبہات سے لوگ اسے دیکھتے ہیں اور اسٹیبلش نہیں ہو پاتے، اور اکثر یہ وقتی ہوتے ہیں. ہوا کا رخ جب بدل جاتا ہے تو الزامات کبھی پتہ پھر نہیں چلتا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ لوگ اب یہ بات کرتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے یہ بات ہوتی ہے کہ اتنے سارے جو ہے وہ عرصے میں وہ خاموش رہی اور اب جو ہے وہ الزامات لگا رہی ہیں، تو یہ بہت غلط ہوتا ہے. ایک ریپ وکٹم کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے سامنے آنا، بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے لا کے اپنے ساتھ جو آپ پہ گزری ہوتی ہے ان سچویشن کو پہلے بیان کرنا، پھر ان کے ساتھ پھر زندگی گزارنا. تو کافی اگر مگر کا بندہ شکار ہوتا ہے اور کافی زیادہ چیزیں آپ کے مائنڈ میں چل رہی ہوتی ہیں. تو یہ قطعی میرا اپنا پرسنل یہ میری رائے ہے کہ قطعی نہیں کہنا چاہیے کسی بھی ریپ وکٹم کے لیے، کسی بھی اس طرح کی جو سچویشنز کو فیس کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، کہ اتنے سال تک آپ اس بات کو لے کے خاموش ہوئے، کیونکہ کافی چیزیں آپ کو سوچنی ہوتی ہے، معاشرے کا پریشر ہوتا ہے، اور پھر آپ نے زندگی بھی گزارنی ہوتی ہے. تو کافی چیزیں سوچنے کے بعد آپ کبھی کبھی سمجھوتا جو ہے وہ کر لیتے ہیں حالات کے ساتھ، اور جب وقت آتا ہے کہ آپ اتنی پاور گین کر لیتے ہیں تب آپ جو ہے اس حوالے سے بول لیتے ہیں. لیکن ایک چیز اور بھی ہے، اور وہ اس سچویشن میں کہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی نجی محفلیں کافی زیادہ کلرفل ہوتی ہیں، اور اگر کچھ معاملات اس طرح کے رضامندی سے ہیں تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ پھر یہ ہے کہ کچھ ثبوت شاید یا کچھ اس طرح کی چیزیں انہوں نے اپنے ساتھ رکھی ہوں گی جو کہ وہ سمجھتی ہوں گی کہ اس سے بعد میں استعمال کیا جا سکتا ہوگا. یہ سوال جو لوگ اٹھا رہے ہیں کہ اتنی ایک فارنر خاتون جو ہے وہ اس کے لیے کیا یہ ممکن تھا کہ جو ہے وہ اس کو کوئی ہاتھ تک لگاتا، کوئی اس زمانے میں جب امریکہ کا پاکستان کی خارجہ پالیسی پہ کافی زیادہ ہولڈ تھا، ایسی سچویشن میں ایک خاتون کو آفیشیلی بلانا، پھر اس کو ریپ کا نشانہ بنانا، اتنا جرأت مند اس وقت کی حکومت یا اس وقت کے آفیشل اس وقت کے عہدیداران ہو سکتے تھے؟ یہ سوال اپنی جگہ درست ہے، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ جو بڑے بڑے محلات ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے اقتدار کے ایوان ہوتے ہیں،
ان سے کچھ بھی بندہ ایکسپیکٹ کر سکتا ہے۔